پاکستان کی عزت میں تقریب میں اضافہ ہوا ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے دورے کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو داد دیتے ہیں، مگر یہ رویہ بہت دیر چل نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے وہاں پر ان کا پیچھا کیا، ان کو ہراساں کیا، میں نے ایک درخواست تیار کی ہے جو آج میں انشاءاللہ وزارت داخلہ میں جمع کراؤں گا کہ دیکھیے، جب بھی کوئی پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے اور ویزا اپلائی کرتا ہے تو پولیس کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ آف گڈ کیریکٹر جاری کیا جاتا ہے، اور یہ اس ملک کی ویزا ایشوئنگ اتھارٹی کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ جو ہمارا شہری ملک سے باہر جا رہا ہے، یہ اس کے خلاف کوئی ایسا کیس، کوئی انویسٹیگیشن پینڈنگ نہیں ہے، ملک سے باہر جا رہا ہے، یہ اس کے خلاف کوئی ایسا کیس، کوئی انویسٹیگیشن پینڈنگ نہیں ہے، اور یہ ایک شریف شہری ہے۔ مگر جس طریقے سے اب پبلکلی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف زد و کوب کرنے کا سلسلہ، ہلڑ بازی کا سلسلہ، یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، یہ ناقابل قبول بھی ہے، ناقابل برداشت بھی ہے۔ میں نے آج وزارت داخلہ سے انشاءاللہ رجوع کرنا ہے، اور کوشش ہوگی کہ ان کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہیں ان کو ریووک کیا جائے، اور جو یو کے کا ہوم آفس ہے ان کو ان کی تصاویر کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ ہم ریووک کرتے ہیں، اور اگر یہ وزٹ ویزے پہ ہیں تو اس حوالے سے بھی پاکستان کی حکومت کے خدشات ہیں، اگر یہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں تب بھی ہمارے خدشات موجود ہیں، اور اگر یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں تب بھی ہمارے خدشات موجود ہیں۔ تو یہ جب یہ کارروائی آگے چلے گی تو انشاءاللہ نائکاپ کی منسوخی، پاسپورٹ کی منسوخی، یہ بھی اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے اور یہ منسوخی کی جائے، کیونکہ یہ ملک کی عزت کو اب خراب کرنے کا معاملہ ہے کہ جہاں چار لوگ اکٹھے ہوں، جس مرضی کی پگڑی اچھال دیں، جس مرضی کی عزت کو تار تار کر دیں، تو یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ اور یہ پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ رجحان بڑا ہے، اور عمران نیازی صاحب نے ان لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم نے بھی اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تو شاید پھر کسی کا بھی پبلک میں نکلنا وہ ممکن نہیں رہے گا۔ ایسا ماحول پیدا نہ کریں کہ پھر آپ بھی گھر سے باہر نہ نکل سکیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کو مدینہ منورہ میں سزا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ مدینہ منورہ میں سزا ہو گئی کیونکہ وہاں کے قوانین تھوڑے سخت ہیں اس حوالے سے، اور آپ کو برطانیہ میں سزا نہیں ہوگی۔ تو حکومت پاکستان کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں، آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، اور جب یہ آپ کی نائکاپ کی منسوخی، سرٹیفکیٹ آف گڈ کیریکٹر کی منسوخی عمل میں لائی گئی تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کسی خاتون کو، کسی تنہا نہتی خاتون کو اس کا گھیراؤ کر کے اس پر نعرے بازی اور تانے کسے جاتے ہیں۔ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اسالٹ جو ہے وہ صرف فزیکل اسالٹ نہیں ہوتا، قانون کے اندر وربل اسالٹ کا بھی کانسیپٹ ہے۔ اور میں نے جو درخواست تیار کی ہے، میں انشاءاللہ جب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات کروں گا تو انشاءاللہ ان سے درخواست کی جائے گی کہ اس پہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے، اہل خانہ، خاندان پاکستان میں موجود ہیں، ان کو بھی قانونی نوٹس سرو کیا جائے گا کہ یہ آپ کے خاندان کے افراد ہیں جنہوں نے یہ غیر قانونی حرکت کی ہے، اور یہ کارروائی ان کے خلاف ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ آپ جہاں کوئی سیاسی رہنما دیکھیں اس کا گھیراؤ شروع کر دیں، نعرے بازی شروع کر دیں، گالم گلوچ پر اتر آئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دیر چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بہت اہم موضوع جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے بلایا گیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پنجاب اسمبلی کا موجودہ اجلاس
جون سے لے کر آج ہم ستمبر کے اینڈ پہ کھڑے ہیں وہ آج تک جاری ہے. یعنی یہ پچھلے 4 ماہ سے جو اجلاس جاری ہے اس کو جاری کیوں رکھا گیا ہے یہ وجہ آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اس اجلاس کو پروروگ کیا گیا، اس اجلاس کو ختم کر کے نیا اجلاس بلایا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اجلاس ختم ہوتے ہی گورنر پنجاب پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں. اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 186 اراکین کی حمایت درکار ہے. پرویز الہی صاحب کے پاس اس وقت جو کل تعداد اراکین کی ہے جن کی ان کو حمایت حاصل ہے وہ 186 ہیں، جن میں سے کچھ 2 یا 4 افراد بیرون ملک ہیں. کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے کابینہ میں شمولیت کے دوران ان کو کنسیڈر نہیں کیا، اور جو فنڈز کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے وہ تمام تر فنڈز وہ گجرات میں دیے جا رہے ہیں، وہ منڈی بہاؤدین میں دیے جا رہے ہیں. ان کے پرنسپل سیکرٹری جو خلاف قانون خلاف ضابطہ تعینات ہوئے، جو 7ویں اسکیل کے ایک کلرک سے انہوں نے پروموشن حاصل کیا، آج 22ویں اسکیل میں ہیں، اللہ ان کو اور ترقی نصیب کرے اور 23واں اسکیل ان کو نصیب کرے اگر ایسا ممکن ہو سکے. ان کا پچھلے مہینے کا پے سلپ اگر آپ دیکھیں جو حکومت نے جاری کی ہے، میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں، 18 لاکھ روپیہ تنخواہ انہوں نے ایک مہینے میں لی ہے، 18 لاکھ روپیہ. اور جو فنڈز کی بھی بندر بانٹ کی جا رہی ہے اس میں بہت امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ اجلاس جو پنجاب اسمبلی کا پچھلے 4 ماہ سے جاری ہے، آپ کو پتا ہے کہ اجلاس میں جو ایک دن میں حکومت پنجاب کو اس کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، جو سٹیٹ ایکسپینس ہوتا ہے، جو سرکاری خزانے سے خرچ آتا ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ روزانہ ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران، ان کو ٹی اے ڈی اے بھی مل رہا ہے، ان کو الاؤنسز بھی مل رہے ہیں، ان کو اجلاس اٹینڈ کرنے کا معاوضہ بھی ادا کیا جا رہا ہے، ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے، باقی اخراجات بھی جو اجلاس کے اوپر آتے ہیں. تو صرف اس لیے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اراکین کی جو تعداد ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ اجلاس کو جاری رکھے ہوئے ہیں 4 ماہ سے. تو یہ جو روز کا 1 کروڑ روپیہ خرچ آ رہا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اب تک 120 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. 1.2 ارب روپیہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس پر خرچ ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے وزارت اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہے. جس دن یہ اجلاس ختم ہوا اور فرض کریں گورنر نے اعتماد کا وعدہ کرتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا، اسی ڈر کی بنا پر، اسی خوف میں مبتلا ہو کر وہ سرکاری خزانے سے کروڑوں روپیہ کروا رہے ہیں، مگر وہ اس اجلاس کو ختم کرنے پر تیار نہیں ہیں، وہ اتنے خوف میں مبتلا ہیں. تو اگر آپ کے پاس اراکین کی مجوزہ تعداد موجود نہیں ہے تو آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ پنجاب کے صوبے کو، اس کی حکومت جو ہے وہ ایک ملک دشمن بیانیے کے تحفظ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. وہ فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ایک بیانیہ بنانے میں استعمال ہو رہی ہے. کبھی کہتے ہیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو، کبھی شہباز گل کی حوالگی کا معاملہ آتا ہے. تو یہ پنجاب حکومت بالکل جس طرح سے عمران خان کے بیانیے کو تحفظ دیے ہوئے ہے، اس کی تازہ مثال آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں دیکھی کہ ای لرننگ پروگرام جو شہباز شریف صاحب کے دور میں لانچ کیا گیا تھا، اس کی ری لانچنگ کی گئی، اور بجائے اس کے کہ طلباء کو بتایا جاتا ہے اس کے تحت کیا کیا نئی اسکیمیں متعارف کرائی جا رہی ہیں، ادھر اس پلیٹ فارم کو وہی امریکی اور بین الاقوامی سازش کے جھوٹے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک امریکن لابیسٹ کو ہائر کیا اپنے امریکہ سے تعلقات کو
امپروو کرنے کے لیے